تو سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے۔ عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع، ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل وہ سب ہو ہی رہا ہے، تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھیں تکبیرات کی شکل میں۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا ہے، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا ہے، چونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کی، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے، اور نماز ہو جاتی ہے تو جو نماز ہو جاتی تو تکبیرات ختم کر دیتے۔ یاد رکھیے سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے، اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے، اور جانے تک کہتے، اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے یہ پڑھتے تھے، لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے، اور یہ سب سے مشہور ہے، سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا، لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں ہے ہم کو، ثابت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو، جو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ تکبیر مشہور ہے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، تسبیح، تمہید، تکبیر، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ثابت ہے، جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ یاد رکھیں، تو یہ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیں یہ کام مسلسل کرنا ہے۔ تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ یاد رکھیں پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے، آڈ نمبرز میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی، اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے، بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے۔ تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں، اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے۔ تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی، جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں۔ چلو میں نہیں کھا پایا، بھول گیا، روز کے روٹین بن گیا تھا بھوکے رہنا، چلے گیا، تو کیا غلط ہے؟ کچھ غلط ہے، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے، تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں، اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں۔ لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے، اور وہ ہسائی ملتا، وہ کٹ کر آتا، وہ دوپہر کے بعد آتا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چھوڑ دے، اب آئے بات جو گھر میں وہ اب کھا لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے، میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا، اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا، لیکن سنت کھجور ہے۔ ٹھیک ہے، تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا، عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا، ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں۔ اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے، عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے۔ تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں، آسانی ہے، کبھی گھر میں بکرا ہے خود ہی ذبح کر رہے ہیں، گھر کے ممبرس کر رہے ہیں، تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے بہرحال۔ ٹھیک ہے، تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی۔ اس کے بعد یاد رکھیے عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گے، لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو آپ کے سامنے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، یاد رکھیے آپ کو یہ غسل کر لیں، اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لے۔ عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے، وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے، اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور استریاں چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا، چونکہ کیا ہے عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں، کوئی 8 بجے نہا رہا ہے، کوئی 7 بجے نہا رہا ہے، کوئی 10 بجے، کوئی نہیں نہا رہا ہے اس وقت۔ عید کے دن سب نہا رہے ہیں،
سب اس طریقے کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے بہرحال. تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے، ٹھیک ہے. اچھے کپڑے، تو جو نہا سکتا ہے نہائے، اور اچھے کپڑے زیب تن کرے، مطلب اپنے جسم پر ڈالے. اچھے کپڑے کہہ رہا ہوں، نئے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے، لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں. خریدی کر کر کے برباد، نیا شرٹ، نئی پینٹ، نیا کرتا یا نیا پیجامہ، نئی ٹوپی، نئی گھڑی، نیا یہ نیا، اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا، نیا جوتا، نیا چپل، نیا ساکس. اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کے دن نماز سے پہلے انڈر ویئر بھی نیا اور بنین بھی نئی لاگ کے رکھی ہوئی رہتی. ایوری تھنگ نیو. حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے. جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو. میرے پاس 2 کپڑے ہیں، 3 کپڑے، 4 ہے. جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے، اس میں 1 پیون ہے. جو سب سے خراب والا ہے اس میں 10 پیون ہے، تو میں کون سے پہنوں گا؟ 1 پیون والا. یہ معنی ہے اس کا بیسٹ جو اویلیبل ہے. میرے پاس کئی کپڑے جس میں 1 کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں، باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں، ان کا کلر ڈیم ہو گیا، یہ اچھا ہے، تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا. نیا کوئی ضروری نہیں. یہاں پر اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہو سنو اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری عید کے دن. کیا پتہ نہیں کہاں سے لائے. سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے، کوئی نیا ضروری نہیں. بہرحال تو آپ حاصل کریں اچھا جو لباس ہو زیب تن کریں، مسواک وغیرہ کرے تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے. اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے. ٹھیک ہے، تو غسل لیا، بالوں میں تیل لگایا، اس کے بعد خوشبو اگر خوشبو لگائیے، مسواک وغیرہ کی جو ہے، یہ سب سنتیں. کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں تو کیا میں عید کو جاؤں نہیں جاؤں. کمپلسری رات بھر پڑے ہوئے کا وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی، یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے. یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں ہیں اندر کی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنت عید سے عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عیدگاہ پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے، کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی ہے کہ جس کو کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے. یہ آپ کی ایج، موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لے، لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے، پیدل آتے. حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے، عید کے دن نہیں کرتے ویسے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائے، پیدل آئے. پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیے، خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں، مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئے. اب ایک مرتبہ 2 چھوٹے بچے بات کر رہے تھے، میں نے سنا ایک کہہ رہا تھا مسجد تو اپنے گھر کے باہر بازو جی. بولے اب ہم جائیں گے کون سے راستے سے، آئیں گے کون سے راستے سے؟ تو دوسرا بولنے لگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بولے اپن ادھر سے جائیں گے ایسا، بولے بازو سے، اور واپس ایسا گھوم کے آئیں گے، بولے دوسرے راستے سے. تو 2 راستے ہو جاتے. تو پہلے انہوں نے بولا میرے کو تھوڑا سا یہ ذرا لمبا دکھ رہا، بولے میں بھی بتاتا، بولے ایک طریقہ جانے. اپن جائیں گے بولے راستے کے یہ سائڈ سے، بولے جب مسجد جائیں گے، اور آئیں گے تو وہ سائڈ سے ہوتا نا راستے کا، وہ سائڈ جیسے گاڑی آتی ہے وہ سائڈ سے جائیں گے اور آئیں گے. میرے کو لگ رہا بولے یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر بہت نزدیک وغیرہ ہے آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کریں، لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ عیدگاہ وغیرہ یا مسجد جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے مساجد میں بھی نماز، بارش، پانی وغیرہ حالات، عیدگاہ چھوٹا اور وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے نماز، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضرورت پڑنے مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک راستے سے جائیے، ایک راستے سے آنے کی کوشش کریں، مطلب جس سے اللہ کے رسول جاتے اس سے واپس نہیں آتے، کوئی اور راستے سے یا کوئی اور ڈائریکشن سے آتے، یاد رکھیں. تو بہرحال یہ بھی آپ کر سکتے، کریں جو چیز مناسب ہے حالات کے اعتبار سے کریں. ہمارے عیدگاہوں میں تو پولیس راستہ فکس کر دیتی ہے، ادھر سے جانا ادھر سے آنا، تو ظاہر سی بات ایک سے جانا اور ایک سے آنا ایسے سینس میں سے ہوتا ہے کہ جیسے ٹریفک ایک طرف سے جاتی آتے اور واپس آتے ہیں، لیکن الگ الگ راستے ذرا مشکل ہی ہوتا ہے. بہرحال جو آسانی کیجیے، یہ ساری چیزیں سنت ہے، یاد رکھیے. اسی لیے میں نے آپ کو یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دی، یاد رکھیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. یاد رکھیے عید کے اندر جو ایک کام اور کرنا ہے، یاد رکھیے اب عید کی نماز کو آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کام کرنا ہے، اور یہ عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں آنے کے بعد کرنا ہے. تو ابھی خالی جانے سے پہلے والا رکھ دیتا ہوں، آنے کے بعد میں دیکھتے ہیں. تو عید الفطر کے اندر جب آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک اہم کام کرنا ہے، فطرہ دے دینا ہے. فطرے کا وقت چالو ہوتا ہے چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز کے پہلے تک. جس نے عید کی نماز سے پہلے فطرہ دیا اس کا فطرہ ہوا، جس نے عید کی نماز کے بعد فطرہ دیا اس کا عام صدقہ ہوا، اس کا فطرہ نہیں ہوا. جمع کرنے کے لیے آپ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جمع کرنے کے لیے لوگ 1-2 دن ایڈوانس جمع کرتے ہیں. تو جمع کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دینے کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے؟ چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز سے پہلے تک. تو اگر میں عید کی نماز 7 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 9 بجے پڑھا تو اس سے پہلے، کوئی 10 بجے پڑھا تو اس سے پہلے. میں کیوں کہہ رہا اتنا؟ ہمارے پاس عید کی نمازیں بڑی لمبی لمبی چل رہی بھائی. صحابہ عید کی نماز جلدی سے مکمل کر لیتے. بہرحال چلیے جو بھی ہے، تو اب عید سے پہلے دینا ہے فطرہ، اس بات کو یاد رکھیے، یہ امپورٹنٹ کام ہے، یاد رکھیے.
اب عید الفطر سے پہلے اس کا اسی فطرے کی وجہ سے اس عید کا نام کیا پڑا؟ عید الفطر پڑا، یاد رکھیے، اور بڑا اہم ہے، اس کو زکوٰۃ الفطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے، صدقہ فطر بھی بولتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کا ثواب، اس کا اجر کیا ہے؟ ویسے اس پر لیکچر نہیں ہے ابھی، لیکن مختصر بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لرزشیں، کوتاہیاں، کمزوریاں روزہ رکھنے میں ہوئی ہے، یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہر آدمی دینے کی کوشش کرے، بہت مختصر، اس کے مسائل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، آپ 2.5 کلو سے لے کر 3 کلو کی رینج میں جو دینا ہے مختصر آپ جو ہے کسی غریب کو ڈھونڈ کے دے دے، پہلے سے طے کر لے، عید کا چاند دیکھا اس کے بعد فوراً لے جا کے اس کو پہنچا دے۔ تو یہ بڑا اہم کام کرنا تھا آپ کو، اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کے لیے مبارکباد دینے کیا صحیح طریقہ ہوگا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو ہے کہ عید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے گلے ملنا تو ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت نہیں کہلائے گا گلے ملنا عید کے دن، لیکن اسی کو ممانعت بھی نہیں، اس لیے کہ شریعت نے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جو چیزیں شریعت کے خلاف نہیں جاتی، کہ ان چیزوں پہ اگر آپ شریعت کا حصہ نہ سمجھ کے عمل کریں تو کوئی حرج نہیں۔ جیسا مثال کے طور پر مختلف قومیں مختلف قسم سے ہاتھ ملاتی ہیں، تو کیا وہ حرام ہو جائیں گے؟ نہیں، شریعت پہ ممانعت نہیں کی، لیکن وہ سنت نہ سمجھے۔ جیسا کچھ لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں تو سمجھے نا، ہاتھ اس طرح سے ملاتے ہیں کہ انگوٹھا پکڑتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو انگوٹھا نہیں پکڑتے ہیں، اس طرح ملاتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گے آپ دیکھیے ہاتھ ملا کر اس کو کھینچتے ہیں اور اس کو چومتے ہیں۔ تو ہر قوم کا اپنا ایک طریقہ ہے، کچھ لوگ ہاتھ ملائیں گے تو ہاتھ کو اس طرح سے سینے پر ماریں گے، ہر قوم کا ہے، شریعت نے اس کو ممانعت نہیں کی، لیکن سنت تو صرف ہاتھ ملانا ہے۔ رہا بات کی چیزیں تو شریعت نے منع نہیں کیا، اور یہ رسومات جو ہوتے ہیں یہ شریعت کے خلاف نہیں، تو شریعت اس کو برا بھی نہیں سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا مختلف قسم کے لباس جو مختلف علاقوں میں پہنے جاتے ہیں، جیسا کہ افغانستان میں افغانی، پاکستان میں پٹھانی، پنجاب میں پنجابی، کشمیر میں کشمیری، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ان لباس سے، جب تک وہ سنت کے مطابق ہے، سطر کو ڈھانکتے ہیں، مکمل ہے، آپ کرتے رہیے۔ اسی طرح خوشی کے اندر بھی شریعت نے کچھ باتیں بتائی ہے، لیکن کچھ چیزوں پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسا مثال کے طور پر عید کے دن لوگ عیدی دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اب اگر اس کو کوئی سنت بولے تو یہ بدعت ہو جائیں گے، لیکن خوشی میں ہم لوگ طریقہ ہے خوشی منانے کا، ہم کچھ پیسے دیتے ہیں نا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر کسی نے دیکھا کہ کوئی آدمی بچے کے ساتھ آیا، پوچھتا ہے یہ آپ کا بچہ ہے، پہلی بار ملا تو فوراً آپ دیکھیے کچھ تو بھی جیب میں سے نکالیں گے اور دے دیں گے اس کے ہاتھ میں، اس لیے کہ خوشی اظہار کرنے کا ان کا اپنا طریقہ ہے کہ کچھ رقم دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عید کے دن لوگ ایک دوسرے کو عیدی دیتے ہیں نا، بچوں کو عیدی دیتے ہیں، اور یہ تو واجب سے زیادہ ہوتی ہے، کوئی عیدی نہ دے تو ارے عیدی نے دیا ہے نا، اور شیرخرما بنتا ہے، سیویاں بنتی ہے، تو کیا یہ سب سنت ہے؟ جب تک ان اعمال کو آپ سنت نہیں سمجھیں گے تو ان پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ شیرخرما بنا رہے ہیں، سیویاں بنا رہے ہیں، عیدی دے رہے ہیں، مخصوص کپڑے پہن رہے ہیں عید کے دن کے بعد، یہ عید کے دن پہننا فلاں ہے، تو یہ درست ہے۔ اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر مبارکباد دینے کے لیے آپ کوئی ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس گلے ملتے ہیں لوگ، تو گلے ملنا بہرحال شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، کب تک؟ جب تک کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ گلے نہیں ملتے عید کے دن، تو یہ سنت تو کسی ہے۔ پہلے لوگ تیج ملتے تھے، ملتے کیا تھے؟ پڑھتے تھے وہ، ہے نا، گلے پڑ جاتے تھے جا کر، اس وجہ سے بہت سے لوگ دیکھ کر بھاگ جاتے عید کے دن، نہ کوئی یار یہ گلے پڑیں گا، آپ یہاں سے نکلو، ہے نا۔ تو پھر بولے نہیں ایک سنت ہے، تو نہ 3 سنت ہے عید کے دن گلے ملنا، نہ ایک سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ مبارکباد دینے کی رسم ہے، خوشی کے اظہار کرنے کی یہ رسم ہے، جیسا کہ عربوں کا ایک طریقہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں، جو قریش تھے وہ خوشی کا اظہار کرتے تو چومتے تھے، سر چومتے تھے یا کاندھے پر بوسہ لیا کرتے تھے ایک دوسرے کی، لیکن رسول اللہ نے کبھی روکا نہیں کہا کہ کیوں کرتے، نہ ہی انہوں نے کبھی اس کو سنت کہا، یہ سنت ہے ایسا کرنا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کسی کا چوم لیا، ٹھیک، تو یہ ان کا احترام کا طریقہ تھا۔ یا محاورتاً بولتے تھے اس طرح سے کہ دل چاہتا ہے کہ تمہارے پیر چوم لوں، آج اتنا اچھا کام کیا تم نے، محاورتاً ایسا بولتے، چومتے نہیں تھے جا کر پیر، اس کا محاورہ عزت و تعظیم کے لیے۔ تو ان چیزوں کو شریعت نے نہیں روکا، ٹھیک، بولنے کی حد تک یا کچھ چیزوں کے عمل کرنے کی حد تک ان کو چھوڑ دیا علاقے پہ۔ تو جب تک ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ جانتے ہیں یہ آدمی سنت سمجھتا ہے اور گلے مل رہا ہے تو اس کو کہیے یہ سنت نہیں ہے، لیکن اگر خوشی اظہار کرنے کا یہ طریقہ ہے اس قوم کا تو مجھے کوئی حرج نہیں اس کی خوشی اظہار کرنے میں، لیکن یہ سنت نہیں۔ لیکن عمومی لوگ بہرحال آج کل سمجھ رہے ہیں کہ سنت نہیں ہے۔ رہا معاملہ کہ ہم کیا کریں، تو عید کے دن یاد رکھیے آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیجیے اس اعتبار سے جیسا صحابہ دیتے تھے، رسول اللہ سے تو یہ بات ثابت نہیں ہے، لیکن مختلف روایت میں آتا ہے آثار میں کہ صحابہ ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و منکم یا منی و منک، اے اللہ ہم سے اور آپ سے یہ اچھے اعمال جو ہم نے رمضان میں کیے وہ قبول کرے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو آپ یہ گریٹنگس، یہ باتیں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، تقبل اللہ منی و منک، اللہ مجھ سے اور آپ سے، یا تقبل اللہ منا و منکم، اللہ ہم سے اور تم سے قبول کرے بول کر آپ یہ دعائیں ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کی خوشی کا اظہار جو ہے چھوٹی چھوٹی بچیاں
دف بجا کر اور گیت گا کر اچھے اچھے ترانے گا کر کرتی تھی. تو یہ بھی سنت ہے. یہ بھی کوئی اگر کرنا چاہے اپنے گھر کے اندر کہ بچے کچھ ترانے گائے اپنے گھر کے اندر دف بجائے تو اس کی بھی جواز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید کی نماز کے بعد جا رہے تھے. بچی انصار کی کچھ دف بجا کر گیت گا رہی تھی, کچھ ترانے گا رہی تھی. حضرت ابوبکر ناراض ہوئے کہ رسول اللہ جا رہے اور تم یہ کیا کر رہی ہو. آپ آگے بڑھے اور ان کو روکنا چاہا تو اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر جانے دو, ہر قوم کی عید ہوتی ہے, آج ہماری عید ہے تو ان کو خوشی منانے دو. یہ کہ وہ جو دف بجا رہی ہے تھوڑا گا لے رہی ہے, لیکن بچیوں کے لیے نہیں تو عورتیں شروع ہو جائیں گے. اب پتہ چل گیا اور دف بجا کر ڈھول تاشے ڈی جے ویجے سب چالو ہو جائیں گے. نہیں, دف ایک ہاتھ سے بجنے والا ایک چیز ہوتی ہے. تو بہرحال اس حد تک دف بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کرنا, چھوٹے بچیوں کا یا بچوں کا ترانے گانا اور لوگوں کے دست سے مل کر تقبل اللہ منا و منکم یا منی و منک کہنا, یہ کوئی بات نہیں, یہ سب خوشی میں ہے. اور جب تک سنت نہ سمجھے آپ تو عیدی دینا, گلے ملنا اور شیرخرما بنانا اور پینا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ سمجھے نہیں بنانا ہی پڑتا ہی, کرنا ہی پڑتا, ایسا نہیں کرے تو بد اخلاق لوگ ہیں فلاں ہیں, تو پھر تو غلط ہے. پھر اگر آپ ایسی رسم توڑنے کے لیے خاص نہ کریں عید کے دن, خالی کھجور کھلا بس عید ہمارا کھجور ہو لیں گا, شیرخرما بس یہی شیرخرما کو ضروری تھوڑی عید کے دن. ٹھیک, سنت نہیں ہے نا, آپ کو بتانا ہے. جیسے کچھ لوگ سمجھ رہے سنت تو کیجیے, ورنہ اگر لوگوں کو علم ہے کہ بھائی یہ کوئی سنت نہیں ہے, لوگ بناتے ہیں بس خوشی میں میٹھا بناتے تو میٹھا بنایا جا رہا. کچھ جگہ ہو سکتا ہے مٹھائیاں دیتے ہوں گے, کچھ جگہ سیویاں دیتے ہوں گے, کچھ جگہ شیرخرما پلاتے ہوں گے, کچھ جگہ کچھ اور دیتے ہوں گے لوگ اٹھا کر. تو شریعت کی چونکہ خلاف نہیں تو بہرحال کرنے میں سمجھتا ہوں کوئی حرج بھی نہیں. ابراہیم نے دعا کی تھی نا, لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل میں ان کے تعلق سے محبت ڈال تاکہ رک جائیں, اکیلے انسان کیسے رہے. اور بہرحال آبادیاں بسنا شروع ہوئی. اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل نے عربی زبان اسی قبیلے سے سیکھی, بنو جرم سے. اور بنو جرم یہ ایک یمن کا قبیلہ تھا, یاد رکھیے, یمن سے گزر رہا تھا. اور جو عرب ہم کہتے ہیں ایکچوئل عرب وہ یمنی لوگ ہی ہوتے, یاد رکھیے, یہ ایکچوئل عرب ہوتے ہیں. ٹھیک, کہ تو اسماعیل علیہ السلام سے جو عرب نسل چلی بعد میں, یہ خود عربی نہیں تھے نسل, لیکن ان کی والدہ خبتی تھی, کاپٹک تھی, مصری تھی. اور ان کے والد جو ہے وہ کالڈی تھے, وہ ایک عراقی تھے. ٹھیک, اور دونوں کی بھی زبان عربی نہیں تھی, وہ عراقی زبان بولتے تھے اور یہ جو ہے خبتی زبان بولتے تھے. تو پہلی بار اسماعیل نے جو ہے ان بنو جرم قبیلے سے عربی زبان سیکھی اور انہی میں رہنے لگے. اب جب بچہ ایسی عمر کو ہوا جس عمر میں وہ بولتا ہے, چلتا ہے, کچھ سمجھ آتی ہے, تو ابھی ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کے امتحان کا خاتمہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک, اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا کہ خواب میں وہ کیا کر رہے ہیں, اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کر رہے ہیں. اور جب ذبح کرنے کا خواب دکھایا گیا, انبیاؤں کا خواب سچ ہوتا ہے, جاتا ہے, وہ حق ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا خواب یہ حق ہے. اور اس کے بعد وہ پہنچے, گھر پہنچے, ہاجرہ سے بات چیت کی اور کہا کس نیت سے آنا ہو, تو کہا اسماعیل کی قربانی کا اللہ نے حکم دیا. کہا رب جو کہتا ہے کر گزریے. اسماعیل علیہ السلام کو لیا, گھر سے لے کر چلنے لگے. جب چلنے لگے تو اسماعیل سے سوچا کہ بیٹے کو بتا دیتا ہوں کہ کس نیت سے جو ہے میں یہاں آیا ہوں. اور کہا اے میرے بیٹے, میں خواب میں دیکھتا ہوں انی اذبحو کا فانظر ماذا تری, میں خواب میں دیکھتا ہوں, انی فی المنامی, میں اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, انی اذبحو کا, میں تجھے ذبح کرتا ہوں, فانظر ماذا تری, اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے. تو بیٹے نے جواب دیا, چونکہ بیٹا بھی ہاجرہ کی تربیت میں پلا ہوا بیٹا تھا. یہاں ایک بات بہت اہم پتہ چلتی ہے, یاد رکھیے, وہ ہے ماں کی تربیت کا نتیجہ. تو اس اسماعیل کے جملے, یہ معمولی جملے نہیں اس بچے کے, یہ جملے اس کی ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا. کہ اس بچے نے جواب دیا, اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے والد, جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس حکم کو کر گزریے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, تم مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں کر دیجئے ذبح. تو یہ ماں کی تربیت ہے, یاد رکھیے. اور حاجر علیہ السلام کی کتنی خالص نیت تھی. تو آپ کی وہ کوشش جو آپ نے 7 مرتبہ چکر مارے تھے, اس کوشش کو اللہ رب العزت نے ایسا پسند کیا کہ اس کوشش کو رہتی دنیا تک کے لیے باقی رکھا. اور جو شخص حج کے لیے جاتا ہے, جو شخص عمرے کے لیے جاتا ہے, حاجرہ کے اس عمل کو دہراتا ہے. اور صحیح کے اندر صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں تھیں, پہلے جہاں بھاگی وہ صفا, دوسری پہاڑی جو تھی وہ مروہ تھی. 7 چکر آج بھی مارنا عمرے کا بھی رکن ہے اور حج کا بھی رکن ہے. تو جب لوگ خالص نیت سے اللہ کے نام میں قربانی دیتے ہیں, اللہ ان قربانیوں کو رہتی دنیا تک باقی رکھتا. یہ خالص نیت سے قربانیاں تھی حاجرہ کی. کوئی حاجرہ کو دیکھنے والا نہیں تھا اس عورت. اور وہ ایسی ماں تھی, ایک ایسی بیوی تھی جس نے شوہر سے الگ رہنا پسند کیا اللہ کے حکم کے تحت, اپنی اولاد کو تربیت دی. اور ایسی تربیت جس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا. یہ بات بہت اہم ہے ہماری عورتوں کے لیے, اس سماج کی, اس قوم کی, کہ ہم ایسی مائیں بنے جیسی یہ حاجرہ تھی, جیسی وہ سارہ تھی. سارہ بھی تو ایک ماں تھی, اسے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حاجرہ بھی تو ایک ماں جسے اسماعیل کی تربیت کی. اور ان ماؤں کی جو صحابہ اور صحابیات کی ماں ہیں, کیا تربیت تھی ان ماؤں کی. اس لیے کہ مرد تو گھر سے باہر
دن بھر حلال روزی کی محنت مشقت میں لگا رہتا ہے. آپ ہوتی ہو جن کو تربیت دینا ہے. لیکن اگر آپ نے ٹی وی اور میگزین اور فلمیں اور فالتو کی چیزیں اختیار کر لی تو پھر سماج میں پھر کہاں سے عبداللہ بن عمر اور کہاں سے عبداللہ بن عباس اور کہاں سے اسامہ بن زید دکھنے والے ہیں. جو کچھ دکھنے والے ہیں وہ بس جو آپ پڑھتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ویسی اولادیں نکلیں. تو یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے. کہا کر گزریے جو آپ کا رب حکم دیتا ہے. انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا. اور ابراہیم علیہ السلام لٹا دیا اپنے بیٹے کو, لٹا دیا اور چھری پھیر دی. اللہ رب العزت نے اسماعیل کو ہٹا لیا, ایک جانور وہاں رکھ دیا اور کہا وفدیناہ بذبح عظیم, ایک بڑا ذبیحہ انہیں دے دیا. اور فرمایا کیا ابراہیم, اور ایک ندا ایک آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ان کذالک نجزی المحسنین, اور نیکوکاروں کا ایسی بدلہ دیتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہمیں بدل دیا اس بچے کو ایک بڑے ذبیحہ سے, اور اس عمل کو آنے والی قوموں میں آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھتے ہیں. اور وہی عمل ہے جس عمل کو ہم قربانی کی شکل میں عید الاضحیٰ, یوم النحر, 10 ذی الحجہ کو کرتے ہیں, اس قربانی کو یاد کر کے. یہ ابراہیم کی خالص قربانی کا نتیجہ تھی. اور یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہیں تھی, یہ ایک پورے خاندان کی قربانی تھی. اس حاجرہ کی قربانی جس نے نکاح کے بعد اولاد ہوتے ہی اپنے بیوی اپنے شوہر کو چھوڑنا پسند کیا اللہ کے. اس بیٹے کی قربانی جس نے اپنی زندگی پہ اپنے باپ کے اس حکم کو جو اس کے رب نے دیا تھا اس کو ترجیح دی اور کہا مجھے ذبح کر دیجیے. اور اس باپ کے لیے جس کی جوانی سے لے کر اس کے بڑھاپے تک صرف وہ قربانیاں دیتے ہوئے اللہ کے راہ میں, یہ اس قربانی کا نتیجہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی اس قربانی کا بدلہ ہے. یہ دین قربانی چاہتا ہے, اور قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. ایک عورت کی اس قربانی کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کے لیے یاد رکھا. جس عورت کو کسی نے نہیں دیکھا جو ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ ایک بے آباد, مطلب کوئی آبادی نہیں اور جہاں کچھ اگتا نہیں, اس شہر میں گئی تھی, اور اللہ نے اس کے شوہر نبی ابراہیم کو حکم دیا تھا لے جا کر چھوڑ دو. اس عورت کی قربانی کو اللہ نے ضائع کا یاد رکھا. جب بھی حاجی اور عمرہ کرنے والا صحیح کرتا ہے تو وہ حاجرہ کی اس عمل کو یاد کرنے کیا. تو اللہ قربانیوں کو رائے گا نہ دنیا میں کرتا ہے, نہ اللہ قربانیوں کو رائے گا آخرت میں کریں گا. لیکن یہ دین قربانی چاہتا ہے. آزمائش مومن پر آتی ہے, مومن کو ان آزمائشوں پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے بدلہ طلب کرنا چاہیے. وہ صبر کے واقعات بہت بڑے تھے. آج اللہ نے نعمت دی امن و امان کی, بس اس کا فائدہ اٹھائیے. فرائض, موقدہ, نوافل, دعوت اسلام لوگوں تک پہنچانا, اصلاح معاشرہ, خدمت خلق,